صل على محمد وآل محمد اللهم صل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ رب العزت کے حفظ و امان میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرمائے اور ہماری نیتوں کو صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھنے اور پڑھانے والا بنا دے. آمین ثم آمین. آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں. آسان نماز اور 40 مصنون دعاؤں کی یہ کتاب ہے اور آج کا جو ہمارا سبق ہے سبق نمبر 3 ہے. اس میں آج ہم پڑھیں گے طہارت کے بارے میں. طہارت کا بیان. طہارت کہتے کسے ہیں؟ طہارت کا مطلب ہے پاکی. تو آج ہم پاکی کے بارے میں مختصراً پڑھیں گے. مختصر تھوڑا سا یہاں پر جو ہے آسان نماز میں ہے، صرف بچوں کے لیے ہے. صحیح. تو اگر بڑے اس کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے میں درخواست کروں گی کہ بہشتی زیور بہت اچھی کتاب ہے. اس میں آپ جا کے سارے مسئلے مسائل پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر مختصر ہے تو وہ ہم پڑھ لیتے ہیں. طہارت کا بیان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طہارت یعنی پاکی کا اسلام میں بڑا رتبہ ہے. قرآن شریف میں ارشاد ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یعنی یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ خوب توبہ کرنے والوں کو اور اچھی طرح پاکی حاصل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. ماشاء اللہ کہ اتنی بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو اور توبہ کرنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے. نماز صحیح ہونے کے لیے بدن، کپڑے اور جائے نماز کا پاک ہونا اور باوضو ہونا شرط ہے. یہ ساری چیزیں نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہیں. اب پڑھتے ہیں کہ وضو کے فرائض. وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ وضو میں 4 فرض ہیں. نمبر 1، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور دونوں کانوں کی لو تک منہ دھونا. مطلب ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک منہ دھونا. نمبر 2، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا. نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا. نمبر 4، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. یہ 4 چیزیں نماز میں نہیں، مطلب وضو میں فرض ہیں. یہ 4 چیزیں وضو میں فرض ہیں. اگر اس میں سے ایک بھی چھوٹ جائے گا تو وضو نہیں ہوگا. اس کے بعد ہیں سنتیں. وضو کی سنتیں. اب وضو کی سنتیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، نیت کرنا. نمبر 2، شروع میں بسم اللہ پڑھنا اور پہلے 3 بار دونوں ہاتھ کلائی تک دھونا، پھر 3 بار کلی کرنا. نمبر 5، مسواک کرنا. نمبر 6، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالنا. نمبر 7، 3 بار چہرہ دھونا. نمبر 8، سارے سر کا اور کانوں کا مسح کرنا. نمبر 9، داڑھی اور انگلیوں کا خلال کرنا. نمبر 10، لگاتار اس طرح دھونا کہ پہلا عضو خشک نہ ہونے پائے اور دوسرا عضو دھل جائے. نمبر 11، ترتیب وار دھونا کہ پہلے منہ دھوئیں، پھر کونیوں سمیت ہاتھ دھوئیں، پھر سر کا مسح کریں، پھر پاؤں دھوئیں. سنت چھوڑنے سے وضو تو ہو جاتا ہے مگر ثواب کم ملتا ہے. تو یہ ساری چیزیں وضو کی سنت ہی تھیں. اس میں سے اگر کوئی چھوٹ جائے تو وضو تو ہو جاتا ہے مگر جو وضو کا ثواب ہے وہ ہمیں کم ملتا ہے. اس لیے ہمیں سنتوں پر عمل کرنا چاہیے اور سنتیں نہیں چھوڑنی چاہیے. اور سنتوں کو چھوڑنے کا عادت بنا لینا، عادی بنا لینا، یہ بھی میں کہتی ہوں کہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے. اس لیے سنتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اور فرض کے بارے میں ہے، فرض کو تو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے، اس کے بغیر ہمارا وضو ہی نہیں ہوگا. سنت میں یہ رعایت ہے کہ کوئی مجبوری ہے، کوئی بیماری ہے، پانی نہیں ہے تو آپ سنتوں کو چھوڑ کے مجبوراً آپ جو ہے فرض ادا کر لیں اور اپنا وضو پورا کر لیں.
اب آگے ہم پڑھیں گے مستحبات وضو، مطلب وضو میں کون سی چیزیں مستحب ہیں۔ مستحب مطلب کرنے سے ثواب اور چھوڑنے سے گناہ نہیں ہوتا۔ نمبر 1، قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا، مطلب قبلے کی طرف منہ کر کے وضو کرنا، یہ مستحب عمل ہے۔ نمبر 2، مل کر دھونا، مل کر مطلب اچھی طرح دھونا ہر چیز کو، یہ بھی جو ہے مستحب عمل ہے۔ نمبر 3، دائیں طرف سے شروع کرنا، مطلب سیدھی طرف سے شروع کرنا کہ مطلب سیدھا ہاتھ پہلے دھونا اور اسی طریقے سے سیدھا پاؤں پہلے دھونا، تو یہ بھی مستحب عمل ہے۔ نمبر 4، بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا، یہ بھی مستحب عمل ہے۔ بچا ہوا پانی مطلب وضو کا جو بچا ہوا پانی ہے اسے کھڑے ہو کر پینا، یہ بھی مستحب ہے۔ نمبر 5، دوسروں سے مدد نہ لینا، مطلب اپنے وضو کا جو پانی ہے خود لیں اور خود وضو کریں، ایسا نہیں کہ کسی کو اپنے سر پہ کھڑا کر دیا کہ آپ پانی ڈالو میں وضو کروں۔ کبھی مجبوری ہو تو بندہ کر لے، مطلب کوشش کرے کہ خود ہی اپنا جو ہے اپنے مدد خود کریں وضو میں۔ اور مستحب کے چھوٹ جانے سے وضو تو ہو جاتا ہے مگر مستحب کا جو ثواب ہے وہ نہیں ملتا، اور مستحب کا درجہ سنت سے کم ہوتا ہے۔ آگے جو ہے مکروہات وضو ہے کہ وضو میں کون کون سی چیزیں مکروہ ہیں، مطلب کون کون سی چیزیں وضو کے اندر کرنے سے مکروہ ہے۔ تو اس میں جو ہے سب سے پہلے ہے ناپاک جگہ وضو کرنا۔ نمبر 2، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ نمبر 3، پانی زیادہ بہانا، مطلب پانی کو جو ہے زیادہ استعمال کرنا ضرورت سے، تو یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ نمبر 4، وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں کرنا، یہ بھی وضو کے اندر مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ نمبر 5، خلاف سنت وضو کرنا، مطلب سنت کے خلاف وضو کرنا، جو چیزیں آپ نے ابھی سنت میں پڑھی ہیں اس کو ادا نہ کرنا، اس کے الٹ کام کرنا، اس کے خلاف کام کرنا، یہ بھی جو ہے مکروہ ہے۔ نمبر 6، زور سے چھپکے مارنا، اکثر لوگ منہ پر زور سے چھپکے دیتے ہیں اور جو ہے اچھالتے ہیں، پانی کو گراتے ہیں، یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں نواقض وضو، وضو کو توڑ دینے والی چیزیں۔ نواقض کا مطلب ہے توڑنا، اور وضو کو توڑنے والی چیزیں۔ اب وضو کو توڑنے والی چیزیں کون کون سی ہیں، آئیے یہ پڑھتے ہیں۔ ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، پخانہ یا پیشاب کرنا۔ نمبر 2، ہوا کا خارج ہونا۔ نمبر 3، خون یا پیپ نکل کر بہہ جانا۔ اچھا، خون یا پیپ میں یہ شرط ہے کہ بہہ جائے تو وضو ٹوٹتا ہے، اگر بہتا نہیں ہے اور زخم کے اوپر ہی ہے تو پھر وضو ہمارا نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 6، منہ بھر کے قے ہونا۔ اب جو الٹیاں وومیٹنگ وغیرہ جو ہوتی ہے اس کے لیے بھی منہ کا بھرنا شرط ہے۔ اب یہ تو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، اگر آپ کو پوری تفصیلاً پڑھنے ہیں تو آپ جو برائے مہربانی بہشتی زیور کی کتاب لیں، اس میں سارے مسئلے، ہر مسئلے کو تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے کہ منہ بھر کسے کہتے ہیں اور جو ہے کتنے وومیٹنگ ہونے پر وضو ٹوٹتا ہے۔ یہاں پہ صرف خلاصہ بتا دیا کہ منہ بھر کے قے ہونا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 7، ٹیک لگا کر یا لیٹ کر سو جانا، مطلب آپ وضو کر کے ٹیک لگا کر سو گئے یا لیٹ کر سو گئے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ان چیزوں سے کیوں وضو ٹوٹتا ہے تو یہ پوری تفصیل آپ کو بہشتی زیور میں ملے گی۔ نمبر 8، نشہ میں مست یا بے ہوش ہو جانا، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 9، رکوع سجدہ والی نماز میں قہقہے مار کر ہنسنا۔ رکوع سجدہ مطلب فرض نمازیں جو ہیں ان میں جو ہے قہقہہ مار لینا، کسی نے کوئی بات کہی اور آپ نماز میں ہنس پڑے اور قہقہہ لگا دیا تو اس سے بھی آپ کا نماز تو گئی اور ساتھ ساتھ وضو بھی چلے جاتا ہے۔ میں دوبارہ کہوں گی، یہ سارے مسئلے مختصراً ہیں، بتانے کے لیے تفصیلاً آپ کو جو ہے بہشتی زیور میں جانا پڑے گا۔
بہشتی زیور ایک بہت زبردست کتاب ہے جس میں ساری معلومات، سارے مسئلے مسائل خواتین کے اور مرد کے سب موجود ہیں، تو آپ اسے پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے۔ اب یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور ملیں گے اگلے سبق میں۔ جب تک کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا، تاکہ اس سے یہ ہوگا ہماری جو بھی نئی ویڈیو ہوگی، نیا سبق ہوگا، وہ بر وقت آپ تک پہنچتا رہے گا۔ اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ بھی جلدی سے کر دیجئے۔ اب ملتے ہیں اگلے سبق میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔